کو رسول کہا گیا. آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں نبی بھی آئے اور رسول بھی آئے. رسول کی جمع رسول ہے اور نبی کی جمع انبیاء ہے. اور قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت کا نام سورہ انبیاء ہے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے. چونکہ اس کی لسٹ موجود نہیں ہے اس لیے جب بھی ہم بیان کیا کریں تو ہم کہا کریں کہ 1,24,000 کم و بیش. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی پر ایمان لانا نبی پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور کسی ایک نبی کا بھی یعنی تمام انبیاء پر ایمان لانا نبی پر تمام انبیاء پر ایمان لانا کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. بچپن میں پڑھا ہے نا ہم نے, تو اس میں کیا ہے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اب ان رسولوں کی لسٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, نہ احادیث میں ہے اور نہ قرآن میں ہے. تو اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب ذکر کیا جائے اپنے بچوں کو سکھائیں یہ بات تاکہ یہ احتیاط کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے. چونکہ اگر جو پیغمبر تشریف لائے اور حصر کر لیا جائے کہ نہیں 1,24,000 ہی آئے ہیں, حصر کر دیا 1,24,000 ہی آئے, اگر حصر کر دیا تو اگر اللہ نے 1,24,000 سے زائد پیغمبر جو بھیجے تھے تو ان کا انکار لازم آ جائے گا. اور اگر آپ نے کہا کہ 1,24,000 ہی آئے اور اللہ نے 1,24,000 سے کچھ کم بھیجے تھے تو غیر نبی کا نبی ماننا بھی لازم آ جائے گا. تو ہر دو صورتوں کے اندر کیا ہوگا, یہ کفر ہو جائے گا. تو احتیاط کیا ہے کہ جب ہم نبی کا ذکر پیغمبروں کا ذکر جب پورے اجتماعی طور پر کیا کریں تو پھر ہم کہیں کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے. یہ احتیاط ہے. اور ان میں سے پھر اچھا نبی کہتے کسے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی کے بارے میں جو ہمارے فقہاء کی تصریحات موجود ہیں رسول اور نبی. رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مخلوق کی تبلیغ کے لیے اور اپنے احکام کو بھیجنے کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے اور جس پر اللہ وحی بھی فرماتا ہے. تو یہ رسول اور نبی عام ہے اور رسول خاص ہے. نبی عام ہے اور رسول خاص ہے. ہر نبی رسول نہیں ہے لیکن ہر رسول نبی ہے. ہر نبی رسول نہیں ہے لیکن ہر رسول نبی ہے. اب ان کی تعداد کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے. کتنی ہے؟ تو اصحاب بدر کتنے تھے؟ تو 313 کی نسبت سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 313 رسول ہیں. اور پھر کتابیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحائف نازل فرمائے وہ ان کی تعداد تقریباً 104 ہے. کتنی ہے؟ تو 104 کتابیں اور صحائف. تو صحیفے بھی اللہ نے نازل فرمائے, صحف ابراہیم و موسیٰ. قرآن کریم سورہ اعلیٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفہ نازل کیا اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفہ نازل کیا. 50 حضرت شیس علیہ السلام پر اللہ نے صحیفہ نازل کیا. 30 حضرت نوح علیہ السلام پر صحیفہ نازل کیا. 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. اور پھر ان 10 صحیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی, حضرت داؤد پر زبور نازل فرمائی, حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل فرمائی اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا پر قرآن کریم نازل فرمائی. تو اس اعتبار سے یہ تعداد بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کیونکہ درس قرآن کے اندر یہی مزاج ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں سیکھنا ہے, زیادہ سے زیادہ علم کو اخذ کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ علم کو لینا ہے اور لینے کے بعد اسے اپنے ذہن کے اندر اور دل کے صندوق کے اندر اسے محفوظ کرنا ہے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. جہاں پر بھی موقع ملا کرے تو علمی مذاکرہ کیا کریں. اپنے گفت و شنید کے اندر ہمارے یہاں قرآن اور حدیث جو ہے اس کی تکرار ہونی چاہیے. ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے, 24 گھنٹے میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں پوری زندگی میں ادھر ادھر کی بات ہوتی ہے لیکن کوئی 5 منٹ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں ہم قرآن اور حدیث کی تکرار کریں کہ کوئی حدیث سنی ہے تو کسی کو پیش کر دیا جائے, کوئی اچھی بات سنی ہے تو آگے بڑھا دیا جائے. چونکہ اچھی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ جو ہے صرف پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں,
صرف کھجور بانٹنے کا نام نہیں، صدقہ صرف اور صرف راشن تقسیم کرنے کا نام نہیں، صدقہ تو مسکرانے کا نام بھی ہے اور اچھی بات کو پہنچانے کا نام بھی ہے، اور صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقے سے بلائیں۔ لیکن یہ کہاں کہا گیا کہ صدقہ وہی جو مال والا ہے؟ تو صدقے سے جب بلا ٹلتی ہے تو اگر آپ ہر وقت مسکراتے رہیں تو صدقہ ہوتا رہے اور بلائیں ٹلتی رہیں گی، اور جو اچھی باتیں پیش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ صدقہ ہوتا رہے گا اور بلائیں ٹلتی رہیں گی۔ یہ مزاج بنا لیجیے آپ، اچھی اچھی باتوں کو ہم آگے بڑھایا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل وعلا شانہ نے جو قرآن کریم میں وصف بیان فرمایا وہ ہے نبی اور رسول کا۔ تیسرا وصف بیان کیا ہے، چونکہ وقت کو میں سامنے رکھتے ہوئے اپنے مضامین کو مکمل کروں گا۔ تیسرا وصف ہے امی۔ کیا لفظ ہے؟ امی کہتے ہیں اس کو ہے کہ جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، اسے امی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں امی کہا، تو یہاں پر معنی کیا ہے؟ امی ہے۔ امی کا معنی جو ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے اور ہمارے مترجمین نے لکھا کہ آپ امی ہیں، یعنی آپ نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یہ معنی ہے امی کا۔ امی کا کیا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصف اللہ نے قرآن میں حضور کا بیان فرمایا، تو حضور نے دنیا میں کسی بندے سے، جیسے آپ اور ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتائیے کون ایسا آدمی ہے جس نے لکھنا پڑھنا ماں کے پیٹ سے سیکھا ہے کوئی؟ کہاں سیکھا ہے؟ اسکول میں گئے، مدرسے میں گئے، مکتب میں گئے، لکھنا سیکھا، پڑھنا سیکھا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی دنیا میں چلا آ رہا ہے، یعنی کہ کسی کو لکھنے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے، پڑھنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم کے لیے، تعلیم کے لیے کسی بھی استاد کے پاس نہیں گئے، لیکن اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا تھا۔ بات سمجھیں، دو باتیں علیحدہ کیجیے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا جسے نہ آتا ہو، لیکن جب رسول اللہ کا جب معاملہ آ جائے تو وہاں پر کیا ہے کہ حضور نے لکھنا پڑھنا کسی دنیاوی انسان سے نہیں سیکھا۔ حضور، اب یہ دیکھیں نا، مجھے بتائیں کہ حضور کامل ہیں، اکمل ہیں، اور حضور کو اللہ نے ہر وصف دیا ہے، تو آپ بتائیں دنیا میں بہت سے لوگ لکھنے والے ہیں نا، بہت سے لوگ پڑھنے والے ہیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا تو بتائیں کہ وہ جو امتی جو لکھنے والا ہے وہ حضور سے فائل نہیں ہو جائے گا معاذ اللہ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی کو پڑھنا آتا ہے اور حضور کو پڑھنا نہ آتا ہو تو آپ بتائیں کیا وہ شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس یہ وصف نہ ہو پڑھنے کا تو کیا وہ شخص آگے نہیں ہو جائے گا کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا آتا ہے؟ تو اگر یہ معنی کر لیا جائے تو حضور کی کاملیت کہاں سے رہی؟ حضور کی اکملیت کہاں سے رہی؟ تو حضور کی کاملیت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی ذات میں اکمل ہیں، مکمل ہیں، کامل ہیں ہر وصف میں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کو لکھنا بھی آتا تھا، آپ کو پڑھنا بھی آتا تھا، ورنہ پھر آپ کے اندر پھر عیب کا عنصر پھر نکل جائے گا معاذ اللہ، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے قریب بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو آپ کے نام میں نقطہ بھی نہیں لگایا، تو آپ کے ذات پہ نقطہ کہاں سے لگ سکتا ہے؟ محمد میں نقطہ بھی نہیں لگایا اللہ نے، تو نقطہ بھی عیب کی علامت ہے۔ تو جس اللہ کو اپنے نبی کے نام میں نقطہ پسند نہیں تو اس کے ذات میں نقطہ چینی کہاں سے پسند ہوگی؟ ہے بھائی؟ تو یہ جو نقطہ چینیاں کر رہے ہیں، یہ فرانس والے خاکے بنائیں یا فلاں کریں، تو اس سے کیا حرج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے نام کو اتنا برکت والا بنایا، آسمان میں احمد اور زمین میں محمد۔ جب حضور کا نام لیا جاتا ہے تو خود ہی تعریف ہو جاتی ہے۔ اگر غیر مسلم بھی کہے گا محمد تو کیا کہتے ہیں؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، سبحان اللہ، یعنی حضور کا نام لینے سے ہی حضور کی تعریف ہو جاتی ہے، یعنی ان کے لیے کوئی اور الفاظ کا چناؤ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بولے نا حاجت، ہم کہیں گے محمد تو کیا مطلب ہوگا؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو حضور کا نام ہی اتنا پیارا ہے، تو کوئی شخص حضور کے نام کو لے کر کے پھر تنقید کرے گا تو وہ تو بے وقوف آدمی، یعنی کہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ محمد ایسے ہیں معاذ اللہ، کوئی اگر کہے یعنی جس کی بار بار تعریف کی جائے وہ ایسے ہے، تو اس کے بعد میں ہی تضاد ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کوئی شخص یہ کہے کہ جس کی بار بار تعریف کیا لیکن یہ نہیں ہے، تو دیکھیں آپ اس کی بات میں ہی تضاد ہوگا، یار تو خود کہتا ہے اس کی بار بار تعریف کی جائے اور تو کہتا ہے ان میں یہ ہے، تو حضور کا نام لے کر کے کوئی آپ کی تو تنقید کر ہی نہیں سکتا۔
اللہ نے آپ کا نام ہی اتنا پیارا رکھا ہے. سمجھ آئی بات؟ اور نام رکھنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. حضرت عبدالمطلب نے جب دیکھا کہ پوتا ہوا ہے، گود میں لیا، پرسنالٹی بڑی اچھی تھی آپ کی، پورے عرب کے آپ جو ہے مکہ مکرمہ کے آپ متولی تھے اور آپ سردار تھے، آپ نے گود میں لیا. اور جن احباب نے دیکھا ہے کہ جہاں سے باب ابی شیبہ داخل ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی جو ہے لائبریری بنی ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام کا وہی جائے پیدائش ہے، اب لائبریری بنا دی گئی. حضور علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کو گود میں لیا گیا حضرت عبدالمطلب کو. تو انہوں نے سوچا کہ میں انہیں مکہ لے جاؤں، کعبہ لے جاؤں، تاکہ جو ہے وہ کعبہ کی برکت حاصل ہو جائے. تو کعبہ جو ہے عرب والوں کے لیے برکت کی جگہ تھی، تو جو بھی کام کرتے تھے وہ کعبہ فوراً جاتے تھے. برکت کی جگہ وہ مانتے تھے، اسی لیے بتوں کو بھی وہیں رکھ دیا تھا انہوں نے، اپنے تھے انہوں نے سب تراش خراش لیا تھا. جناب عبدالمطلب نے گود میں لیا. اب مکے سے یعنی کہ ان کے گھر سے، سرکار دو عالم کے گھر سے وہ کعبۃ اللہ کی طرف جانے لگے. تو اب پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر جو پورے محلے کا کوئی اچھا یعنی اچھی شخصیت ہو کہ جس کو سارے لوگ جانتے ہوں، تو وہ جب کوئی بچے کو باہر لے کر جائے گا تو سوال تو پوچھنے آ رہے ہیں بھائی خیریت تو ہے، حاجی صاحب کون ہے، پوچھتے ہیں نا. تو ایسے جب جناب عبدالمطلب لے کر نکلے تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا وہ کون ہے سردار، یہ کون ہے؟ کہا عبداللہ کا بیٹا ہے، ابھی نام نہیں رکھا، عبداللہ کا بیٹا ہے. دکھاؤ، ارے کتنا حسین ہے، ارے کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، چاند جیسا بچہ ہے. اب جو دیکھے وہ تعریف کرے، جو دیکھے وہ تعریف کرے. اب کعبہ گئے تو راستے میں جتنے لوگ ملے سب تعریف کریں دیکھ کر. جب واپسی آئے گھر تک سب تعریف کریں تو کہا بہو بھائی بات سنو، ہم نے اس کا نام کا انتخاب کر لیا ہے. تو کہا کہ بابا جان کیا نام کا انتخاب کیا؟ کہا کہ میں یہاں سے کعبہ گیا اور کعبے سے یہاں آیا، ہر آدمی اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہا تھا، میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے، اس کی بار بار تعریف کی جائے. یعنی حضور کا نام محمد رکھا تو اس کی بار بار تعریف. دادا نے نام رکھا تھا آپ کا، دادا نے نام رکھا، کتنا پیارا نام ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے نام کو محمد رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ محمد. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو آپ اس کا نام محمد رکھتے تھے، پکار نام کچھ اور کر لیں. تو آپ نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں 4 محمد ہیں، تو مطلب محمد جو ہے ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی رکھیں بلکہ ہر بچے کا نام محمد رکھیں، اور تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب کہے گا محمد تو سارے اس میں محمد والے کھڑے ہو جائیں گے. تو فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ ان لوگوں نے تیرے نبی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا. تو اللہ فرمائے گا اچھا میرے نبی کے نام کی برکت دی تھی، جاؤ نبی کے نام کی برکت سے ہم نے معاف کر دیا. تو نام محمد کی برکت سے یہ قیامت کے دن جو ہے وہ خیرات تقسیم ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. تو حاضر محترم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں. کیا ہے؟ امی. تو آپ نے کسی کے پاس بھی تعلیم حاصل نہیں کی، یعنی کہ یہ آپ کا یہ ایسا وصف ہے جو نبوت کی دلیل ہے. امی ہونا کیا ہے؟ آپ کا اعجاز ہے. امی ہونا اعجاز ہے، نبوت کی دلیل ہے کہ 40 سال تک اہل عرب نے دیکھا مکہ کے اندر کہ محمد عربی کسی مکتب میں نہیں جاتے، کسی کتاب کو نہیں پڑھتے، نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. انہوں نے دیکھا. لیکن جب پہلا قرآن آیا اور قرآن کی آیتیں آئیں اور جب زبان مبارک سے آپ نے فصیح کلام کیا تو یہ حیران ہو گئے کہ ایسا کلام جو آج تک سنا نہیں گیا تو یہ محمد کہاں سے لے کر آتے ہیں. اگر حضور کسی کے پاس پہلے پڑھتے اور کسی کتاب سے آپ استفادہ کرتے، توجہ چاہوں گا، اور کہیں کسی استاد کے پاس جاتے تو یہ آپ کے نبوت کی دلیل نہیں بنتا. کہنے والے یہ کہتے کہ بھائی وہ تو فلاں استاد کے پاس گئے تھے اور فلاں مکتب میں گئے تھے اور فلاں ملک سے جا کر یہ کتاب میں پڑھ کر یہ بتا رہے ہیں. تو مکے والوں نے جب دیکھا کہ یہ نہ تو کسی مکتب میں گئے، نہ کسی ملک میں پڑھنے گئے، نہ کوئی استاد کے پاس گئے، اور جب کلام کر رہے ہیں تو یہ کہاں سے آ رہا ہے، تو پھر وہ جو کہتے تھے کہ اللہ بھیج رہا ہے تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی تھی کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، اس لیے تو کسی کے پاس پڑھائی نہیں ہے. تو یہ امی ہونا کیا ہے؟ حضور کے نبوت کی بولے نا دلیل ہے. اب جب حضور پر وحی آ گئی تو اب وہ اعجاز مکمل ہو گیا نا. بولیے
کہ جس مقصد کے لیے لکھنا پڑھنا دنیا والوں سے نہیں سکھایا، اور نہ حضور نے لکھا، اب نبوت کے اعلان کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے لکھ کر بھی دکھایا اور پڑھ کے بھی دکھایا، لہذا اب آپ کا لکھنا اور پڑھنا آپ کے نبوت کے خلاف نہ تھا، بلکہ پہلے آپ نے نہ لکھ کر اپنے نبوت پر اعجاز قائم فرمایا، اور بعد میں آپ نے لکھ کر یہ بتا دیا کہ میں ایسا نہیں کہ مجھے لکھنا پڑھنا لگتا تھا۔ تو یہ امی کا معنی سمجھ گیا آپ؟ یہ تو بڑی ڈیٹیل ہے، اگر میں صرف لفظ امی پر گفتگو کروں تو 1:10 چاہیے صرف، کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا کئی مقام پر امیوں میں بھیجا، امی بھیجا، تو یہ بہت تفصیل طلب کلام ہے، لیکن میں نے ابتدائی بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ جل وعلا شانہ نے نبی کریم علیہ السلام کو کیا بنایا؟ امی بنایا۔ اچھا، اس کے بعد قرآن نے فرمایا کہ آپ توریت میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ کہاں ذکر موجود ہے؟ توریت میں، اور آپ کا ذکر جو ہے انجیل میں بھی موجود ہے، مکتوباً، آپ کا ذکر مکتوب ہے توریت میں بھی اور انجیل میں بھی۔ جس رات حضور کی تشریف آوری ہوئی، میں میلاد کے مضامین کو بھی ساتھ لے کر چل رہا، جس رات حضور علیہ السلام کی تشریف آوری دنیا میں ہوئی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد یہودی ڈھونڈنے لگے، یعنی ایک ستارہ تھا جو سرخ ستارہ ہے۔ ستارے کیسے ہوتے ہیں؟ سفید ہوتے ہیں نا، ہاں سفید ہوتے ہیں، لیکن اگر آج ہمارے آسمان پر کوئی دیکھے اور سرخ ستارہ چمک رہا ہو تو یقیناً ہمارے لیے اچنبے کی بات ہوگی نا، یار ہم نے تو ستارہ سفید دیکھا ہے، یہ سرخ کیوں ہو گیا؟ اب انہیں اپنی کتابوں میں، ان کے انجیل توریت میں یہ بات یہودیوں کے مکتوب تھی کہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے نا تو ان کے پیدائش کے وقت سرخ ستارہ آسمان پر طلوع ہوگا۔ تو جب انہوں نے آسمان پر دیکھا تو سرخ ستارہ طلوع ہو گیا تھا۔ تو ایک یہودی آیا اور قریش بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ اے قریش، کیا تمہارے گھر میں کسی کی پیدائش ہوئی ہے؟ تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا پتہ نہیں ہمیں۔ تو کہا جاؤ جا کر معلوم کرو کس کے گھر میں آج پیدائش ہوئی ہے، چونکہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آج جس دن سرخ ستارہ طلوع ہو جائے گا اس دن نبی آخر الزمان آخری پیغمبر کی پیدائش ہو جائے گی۔ آج ہم نے وہ ستارہ دیکھا ہے، آج کسی نہ کسی کے یہاں وہ بچے کی ولادت ہوئی ہے جو نبی آخر الزمان ہے، کی پہچان وغیرہ بتائی، کہا جاؤ جا کے معلوم کرو، اور پھر پہچان میں بتایا کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک مہر ہوگی جو مہر نبوت ہے۔ تو دیکھیں آپ اس کے اندر موجود تھا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت میں حضور کی صفت لکھی ہے۔ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ یہ یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، یہ مدینہ منورہ میں۔ تو یہودیوں نے ان کی ذمہ داری لگائی، جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کئی سوالات جا کر بچھاڑ کر دو، تاکہ جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام یہ جواب نہ دے سکے کہ یہ عالم تھے، یہ گئے اور جانے کے بعد ایک سوال بھی نہ کیا، واپس آ گئے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ تم نے تو ایک سوال بھی قائم نہیں کیا، جو سوال لے کر گئے تھے واپس لے کر آ گئے۔ تو حضور کا چہرہ انور دیکھ کر جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا ہے محمد مصطفیٰ کا چہرہ، اللہ اکبر، تو کہنے لگے کہ میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی جھوٹے کا، یعنی حضور کا چہرہ بھی صادق ہے، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ یہی وجہ تھی کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی اور میں نے دل کے گواہی پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ تو عبداللہ بن سلام بھی مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے عالم، اور حضور کا چہرہ مبارک دیکھ کر، سبحان اللہ، کیا چہرہ ہے سرکار دو عالم، جس سے تاریخ دن جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، حضرت کتنے حسین پیرائے کے اندر خوبصورت کلام جو ہے وہ مضامین قرآن کو اخذ کرتے ہیں اور پھر اسے الفاظ کا جامع پہنانے کے بعد وہ اشعار کی شکل ایسی اختیار کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ الفاظ احرام باندھ کر چلے آ رہے ہیں۔ حضرت کا تو کلام ہی خوبصورت ہے نا، سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ حضور کی صفت توریت کے اندر جو لکھی ہے وہ کیا لکھی ہے؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم
آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے. یہ صفت لکھی ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم کہاں مدفون ہوں گے؟ حضور علیہ السلام کے حجرے میں. اور آج حجرے میں وہ جگہ باقی ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے قبر انور کے برابر میں جو جگہ باقی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، ان کی تدفین کی جائے گی. یہ ذکر جو ہے وہ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں توریت کے اندر ذکر ہے. تو دیکھیں اس طرح بہت سارے مضامین اور بھی ہیں جو توریت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہیں، بلکہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس طرح آپ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں نا تو یہودی حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے. اتنے اوصاف حضور علیہ السلام کے لکھے. قرآن کریم فرقان حمید سورہ فتح اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو تو یہ وصف خاص دیا ہی دیا ہے. آپ کے غلاموں کی بھی شان ہے کہ ذالک مثلہ فی التوراۃ والانجیل. قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور کے صحابہ کا تذکرہ بھی توریت اور انجیل میں بیان کیا گیا ہے. قرآن ہے قرآن. میں اپنی طرف سے کوئی بات میں تو حدیث ابھی لا بھی نہیں رہا، ابھی تو صرف قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے کئی مقامات پر، یعنی آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر کے تذکرے، عمر کے تذکرے، عثمان و علی کے تذکرے اللہ رب العزت نے کہا کہ توریت میں کیے ہیں. یعنی حضور کے تشریف لانے سے پہلے حضور کا بھی ڈنکا بج رہا تھا، حضور کے صحابہ کا بھی ڈنکا بج رہا تھا. تو ان کے ساتھ رہنے والوں کے اوصاف رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. رحماء بین تراہم رکعا سجدا، جب تم انہیں دیکھو گے تو رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھو گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی چاہت یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے ہوں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب ان کے چہرے کے پیشانی پر اور جبین مقدس پر تمہاری نگاہ جائے گی تو تمہیں نظر آئے گا کہ ان کے چہروں پر، ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات پیدا ہوں گے. سارے اوصاف اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتائے. تو کیا کہا کہ توریت کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے. اس کے بعد فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. حضور کا وصف خاص کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا و نہی عن المنکر کرنا. حضور علیہ السلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ کام کس کا بیان کیا گیا؟ نبی کا. نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. تو جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہ نبی کا کام کر رہے ہیں، نبی والے کام کر رہے ہیں. اور جو برائی سے روکتے ہیں وہ بھی نبی والا کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے. نیکی کا حکم تو بہت دیا جاتا ہے، برائی سے روکا کم جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم برائی لینا نہیں چاہتے. برائی سے روکنے میں کیا ہوتا ہے؟ برائی ملتی ہے. یار یہ تو ہر وقت پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ روکتا رہتا ہے. آج وہ علماء کرام کہ جو امریکہ کے، یورپ کے اور اغیار کے دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں کہ ہم تمہیں توہین رسالت کرنے نہیں دیں گے. کیا کہتے ہیں ہم؟ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں دیں گے. یہی تو نہی عن المنکر ہے کہ ہم ایسا کرنے آپ کو، یہ برائی سے روکنا ہے. آپ میرے نبی کو مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کا اپنا فعل ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی توہین برداشت، یہی کہہ رہے ہیں نا ہم. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے بولیے آپ؟ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے یورپ سے؟ ہم کہتے ہیں کہ یار تمہارے نبی کے بارے میں، تمہارے پیغمبر کے بارے میں ہم لوگ کلام نہیں کرتے، بلکہ ہم تو ان کو عزت سے سرفراز کرتے ہیں. ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ ہم تمہارے پیغمبر کو مانتے ہیں. جب ہم تمہارے پیغمبر کے بارے میں کلام نہیں کرتے تو تم ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیوں کرتے ہو؟ یہ آزادی اظہار رائے کا یہ کون سا تصور ہے کہ ہم جو کام نہیں کر رہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہارے ہی ملک کے اندر تمہاری فوج کے متعلق اگر کوئی کلام کر دے تو اسے غداری کا الزام لگایا جائے؟
توجہ ہے؟ تمہارے ملک کے پریزیڈنٹ کے متعلق کوئی اگر اس طرح خاکے شائع کر دیے جائیں اور بنا دیے جائیں تو توہین یہ کیا کہتے ہیں صدر کا ایکٹ آ جائے گا. آپ جائیں عدالت عظمیٰ میں اور کوئی شخص عدالت کے اندر جا کے کرسیاں پھینک دے اور عدالت کے اندر جا کے کوئی توہین کرے تو آپ توہین عدالت کا مقدمہ کر دیتے ہیں. تو یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یار ساری جگہ پر اگر چیف آف آرمی اسٹاف کے بات اگر کی جائے تو آپ اس کے خلاف غداری کا ان کے ممالک میں بھی یہ مقدمہ کر دیا جاتا ہے. ان کے پریزیڈنٹ کے خلاف بھی اگر کوئی بات کر دی جائے اور توہین کر دی جائے مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے, توہین عدالت کا مقدمہ کر دیا جاتا ہے. تو بتائیں نا, جب تم توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو ہم توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہماری بات لاجیکل ہے. کیا ہے ہماری بات؟ لاجیکل ہے. یعنی ایسی تو نہیں ہے کہ جو لاجک کے خلاف بات کی جا رہی ہے, یہ تو وہی بات کی جا رہی ہے کہ ایسے سارے, چونکہ تمہارے نزدیک عدالت کی بہت عزت ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو کائنات میں سب سے زیادہ عزت تو میرے نبی کی ہے. تو جب ہم تمہارا احترام کرتے ہیں تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس وقت دنیا کے اندر 2 ارب سے زائد جو مسلمان ہیں, آپ ان کے احساسات کا, ان کے جذبات کا, ان کے خیالات کا آپ بھی احترام کریں. جب ہم آپ کا احترام کرتے ہیں تو آپ ہمارا احترام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ہمارا مقدمہ سمجھ گئے کہ ہم جذباتی نہیں ہیں اس اعتبار سے کہ ہم جذباتی کوئی بات کریں. ہم تو لاجیکل بات کریں. کیا کریں کہ ہمارا تعلق رسول پاک سے اللہ نے ایسا قائم کیا ہے کہ ہم تو ایک لمحہ ایک قدم بھی حضور کے بغیر آگے نہیں چل سکتے. تو تم کہتے ہو کہ صاحب وہ توہین آپ کے, اچھا یہ تو ہو گئی. اگر ہم ملکی سطح پر بات کریں اور اگر آپ کے گھر کے اندر, بتائیے مجھے, آپ کی بیٹی گھر میں, آپ کی بہو گھر میں اور آپ کی بیوی گھر میں, تو بتائیے آپ کی بیٹی کے کوئی کارٹون بنائے اور باہر میں جو نا گلی کوچوں میں لگا دے, بتائیے آپ کی عزت کیا کرے گی؟ آپ کی عزت گوارا کرے گی؟ آپ کی عزت کو باہر روڈوں پر آویزہ کر دیا جائے, میں لاجیکل بات کر رہا ہوں, آپ کے گھر کی عزت, آپ کی بیوی کو باہر میں اس کی تصویریں شائع کر دی جائیں, آپ کی عزت, تو بتائیں آپ کی غیرت کا کیا تقاضا ہے؟ آپ ڈپٹ جائیں گے, آپ کہیں گے یہ کون سا طریقہ ہے اور جس نے کیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو جب آپ اپنے گھر کی عزت کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے ماں باپ بعد میں ہیں, آپ کی عزت پہلے ہے. تو جب میں اپنے عزت کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تو میں رسول اللہ کی عزت کے بارے میں کیسے برداشت کروں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کی عرض کر رہا ہوں؟ تو یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدی وولدی والناس اجمعین, کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ اور ساری کائنات سے زیادہ محبوب دو جہاں سے محبت نہ کرنے لگ جائے. تو ساری محبتیں ایک طرف ہیں اور رسول پاک کی محبت ایک طرف ہے. تو ہمیں اس محبت تو حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصف خاص ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس وصف کو بھی لیں کہ جہاں نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہاں پر ہمیں بدی سے روکنے کا بھی اہتمام کرنا اور اس کا آغاز اپنی ذات سے کریں. ہجرت, سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ کہا کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تیرا رب ناپسند کرتا ہے. ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تیرا رب ناپسند کرتا ہے. سب سے افضل ہجرت یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ میری زندگی کے اندر وہ کون کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جو رب کو ناپسندیدہ ہے. اپنے ذات سے آغاز کیجیے اور نکالیے اس کو آہستہ آہستہ, اپنے گھر سے نکالیے. تو ایسے ہی تو دین کا آغاز ہوگا. دین جو پھیلے گا, یعنی دین کا نفاذ کیسے ہوگا؟ دین کے نفاذ کے لیے پہلے اپنے ذات کا انتخاب کیجیے آپ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے آپ دوسرے کو نہ بولیں بلکہ آپ خود. اور پھر دیکھیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں, اس میں حکمتیں بھی بہت پوشیدہ تھیں. اور بھی پیغمبروں نے کیا نا, توجہ آپ کی, ان کی بھی صفت تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اعمال ہیں اس میں حکمت بہت زیادہ تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نیکی کا حکم دیتے تھے نا تو آپ نیکی کا حکم دیتے ہوئے اس کی افادیت بھی بتا دیتے تھے. برائی سے روکتے تھے تو آپ اس کے لاجک بھی بتا دیتے, اس کی وجہ بھی بتا دیتے. ایک مثال دیتا ہوں. حضور نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو. کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کو گالی
تو صحابہ نے پوچھا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا نا. کوئی کیسے دے گا اپنے ماں باپ کو گالی؟ بدبخت ہے اگر 1 لاکھ میں کوئی ایک نکل جاتا ہے، اس کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن کوئی بالعموم کتنا ہی گناہ گار، سیاہ کار، نشئی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کوئی اپنے ماں باپ کو گالی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ تو حضور نے فرمایا جب تو کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو بدلے میں وہ تیرے ماں باپ کو گالی دے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات عام ہے. یہ بات گاڑی میں ٹکر ہو گئی، ماں بہن ایک کر دی، گالی شروع. اب بدلے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ تمہارے باپ کو گالی دے رہا ہے، تمہاری ماں کو گالی دے رہا ہے. تو آپ نے اس کے ماں باپ کو گالی دے کر کیا کیا؟ اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو حضور نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو، یعنی تم کسی کو گالی نہ دو. دیکھیں آپ ایک لفظ کے اندر حضور نے دونوں سائڈوں کو بیان فرما دیا. اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام جب امر بالمعروف کرتے تھے تو امر بالمعروف میں آپ اس بات کا خیال رکھتے کہ آپ آسانیوں کو بیان فرماتے تھے. کس کو؟ آسانیوں کو. مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور بھی تشریف فرما ہے. ایک بدو آیا، دیہاتی آیا. جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، بدو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اتنے اویئرنیس نہیں ہوتی، مہذب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، سیویلائز نہیں ہوتے زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا بدو جو ہے وہ روٹی بھی کھاتے ہیں تو جو ہے ویسے ہی کھاتے ہیں، پگڑی بھی باندھتے ہیں. تو اچھا شہر والے امامہ باندھتے ہیں، ذرا اہتمام ہوتا ہے ان کا. دیکھیں آپ ان کے پگڑی کو بھی آپ دیکھیں گے تو جو دیہاتی جو بزرگ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کا جو انداز زندگی ہے اور شہری زندگی میں ذرا فرق ہوتا ہے. اربن اور رورل ایریاز میں فرق ہوتا ہے. کھانے کا اسٹائل آپ دیکھیں، وہ کھانا کھاتے ہیں نیچے بچھا دیا، ایسے بیٹھ گئے، کاچھا پہن لیا، لچھا پہن لیا اور زندگی گزر رہی ہے. ہمارے یہاں تو ڈائننگ ٹیبل ہونا چاہیے، تو فلاں ہونا چاہیے. تو اسٹائل ہمارا چینج ہے. تو ایک بدو آیا، دیہاتی تھا، مسجد میں آیا. آنے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مسجد ہے اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے. اس نے جناب وہاں پیشاب شروع کر دیا مسجد میں، مسجد نبوی کے اندر پیشاب شروع کر دیا. صحابہ نے جب دوڑے، حضور نے کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کے پیشاب کرنے کو، اس کے بال کو منقطع نہ کرو، ٹھہر جاؤ. انہوں نے پیشاب کر لیا اور کرنے کے بعد جب پورا مکمل پیشاب کر چکا تو حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ مسجد ہے اور مسجد میں ایسا نہیں کرتے، مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. حضور نے اسے تعلیم فرمائی، تبلیغ کی. اس کے بعد وہ چلا گیا اور صحابہ سے فرمایا جاؤ ایک ڈول پانی بہا دو، تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، تنگی کے لیے نہیں بھیجے گئے. تبلیغ کا انداز دیکھیں آپ. آج ہمارے مسجدوں میں کیا حال ہے؟ یہ بچے نا بچے، ان بچوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ یعنی بزرگوں کا جو رویہ ہے بالعموم مسجدوں میں کہ بچہ اگر مسجد میں آ جائے تو ایسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو بیچاروں کو پیچھے کرتے ہیں کہ وہ بچہ دوبارہ آنے کی جسارت ہی نہیں کرتا کہ میں مسجد میں جاؤں گا. تو وہ جو ہے نا وہ بزرگ جو ہے نا وہ ڈانٹیں گے. تو آپ بتائیں کہ آپ اگر کسی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ موبائل فون بند کرنے کا ہر جگہ حکم دیا جاتا ہے، موبائل فون، لیکن غفلت میں بعض دفعہ اور عام طور پہ الحمدللہ اب ہماری مسجدوں میں موبائل فون کی آواز اب نہیں آتی ہے کبھی الا ماشاء اللہ، وہ غلطی کی وجہ سے آتی ہے، بھول کر آ جاتی ہے. لیکن ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس سے غلطی سے ہو گئی اسے چاہیے کہ اسے شرعی مسائل کو ادراک ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اس کے اوپر والے جیب میں موبائل فون ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے تو سیدھے ہاتھ سے بند کر دے، یا ادھر سے آواز آ رہی ہے ایسے بند کر دے، الٹا ہاتھ استعمال نہ کرے، یہاں ہے تو بند کر دے. چونکہ بٹن تو ہوتے ہیں نا سائڈ کے اندر، تو آپ بٹن سے بند کر دیں. تو آپ کو اتنی بات، اب وہ کیا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، شرعی مسئلہ پتہ نہیں، شرعی مسئلہ، اب وہ نا اب بجے چلا جا رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، کبھی ایسے ہو رہا ہے کہ بند ہو جائے، ارے بند کر دے بھائی، ارے میں نماز میں ہوں. اب اس کا دماغ بھی بٹ رہا ہے اور وہ خود شرعی مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ اس کو بند بھی نہیں کر رہا اور سب کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو وہ آدمی کہ جو نماز پڑھنے آتا ہے تو بھائی نماز کے مسائل سیکھ کر آ بھائی، تاکہ تیری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. مثال کے طور پر اگر آپ کی ٹوپی گر جائے سجدے میں تو حکم یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے اٹھا لیجئے اور پہن لیجئے. اگر آپ کے خارش ہو رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے خارش ہو رہی ہے تو آپ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ قیام کی حالت میں اٹھائیں اور اس طرح لگا کر کے آپ جو ہے اپنے خارش کر سکتے ہیں. تو دیکھیں استعمال، ہاتھ کا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے نا فقہاء نے.
تو بھائی اسی طرح آپ کے موبائل فون اگر بچ جائے، موبائل فون خدا نخواستہ، تو پھر آپ اس کو بند کر دیں۔ لیکن اگر کسی سے یہ غفلت ہو جائے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ایسے گور گور کر دیکھتے ہیں کہ اگر ہاتھ میں تلوار ہو جائے تو بتائے گستاخ نبی کو بعد میں قتل کریں، ہم اسی کو قتل کر دیں، خون خار نگاہ سے، خون خار نگاہ سے ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اس نے کوئی ایسا کفر کر دیا ہے، حالانکہ وہ پشیمان ہوتا ہے لیکن بعد میں اتنی گلٹی فیل کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بعض نمازی حضرات جو ہے اپنے اس گلٹی کی وجہ سے وہ نماز سے رہ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ تبلیغ ہے؟ بولیے نا، کہ آپ کے گھور گھور کے نگاہ دیکھنے سے بھی جو ہے کسی کی نماز رہ جائے اور وہ بیچارہ مسجد میں نہ آئے، تو یہ تبلیغ کا تقاضا تو نہیں ہے نا؟ اچھے انداز میں بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے، احسن انداز میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور آج کل جو ہے نا وہ پیٹ بھرے ہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب جانور بھوکا ہوتا ہے تو خونخوار ہوتا ہے۔ میں قاعدہ اکثریہ بیان کر رہا ہوں، قاعدہ کلیہ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ جب جانور بھوکا ہوتا ہے تو دھرندہ ہو جاتا ہے، خونخوار ہو جاتا ہے، اسے کہیں سے کوئی مل جائے تو وہ چیڑ پھاڑ کر دیتا ہے، ایسا ہے۔ لیکن انسان کے لیے برعکس ہے، انسان جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تو خونخوار ہو جاتا ہے۔ بھرے پیٹ والا جو ہے نا وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ مستیاں بھرے پیٹ والے کو زیادہ سوچتی ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، پیناما کیس سے لے کر نیچے تک آ جائیے، سارے پیٹ بھرے نا، پیٹ پھاڑ دیا پورے ملک کا۔ تو یہ کیا کنگڑے لوگ تھے؟ بتائیں، کیا یہ خالی پیٹ لوگ تھے؟ نہیں، ان کی جاگیریں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، جتنے پارلیمنٹ کے اندر ہیں یہی ظلم کر رہے ہیں نا۔ آٹے، دال، چاول، اس کے جو ریٹ ہیں، جو غریبوں کا جینا حرام جنہوں نے کیا ہوا ہے، خونخوار بھیڑیے تو ہیں، اور کیا ہیں کہ جنہوں نے جینا دو بھر کر دیا ہے ملک کا۔ تو بھائی یہ ملک پیٹ بھرے، ہم کہتے ہیں نا یار پیٹ بھرے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، پیٹ بھروں نے تو بیڑا غرق کیا ہے۔ جن کے پاس پیٹ بھرا ہے وہ کہتے ہیں ایک فیکٹری کا دوسری بھی لوں، دوسرا تو کہتے ہیں تیسری بھی لوں، اس میں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فطرت کا خیال کیا کہ جب ہم خالی پیٹ ہوتے ہیں تو نفس کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا پیٹ خالی ہو تو ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ نوجوان، نکاح کرو طاقت رکھتے ہو، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو حضور نے کیا فرمایا، روزے رکھا کرو۔ اے ہائے، میری بات مکمل ہو رہی ہے اور میری بات کی تائید وہیں سے آ رہی ہے کہ آقا نے فرمایا اگر تمہیں نکاح کی طاقت نہیں ہے، شہوت ہے، خواہش ہے، جذبات ہے، احساسات ہے، تو یہ تم نکاح سے تکمیل کر کے جائز ذریعے سے تم اپنے نکاح کو جائز ذرائع سے کر کے اپنے خواہشات کا وہاں پر تم انقباض کر سکتے ہو یا اپنے خواہشات کی تسکین کر سکتے ہو۔ لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو حضور کیا فرماتے، روزہ رکھو تو تمہارے خواہشات نیچے آ جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک بالعموم اجتماعی مزاج دیا، کہا کہ میں ایک مہینے تو سب پر فرض کروں گا، ایک مہینے تو کیونکہ کھا کر کے تونگر ہو جاتے ہو، تمہیں احساس نہیں ہوتا، تو رمضان کے روزے فرض کرنے کے بعد ہمیں بھوکا رکھ کر اللہ نے یہ احساس دلایا ہے کہ بھوک کے اندر تمہارے جذبات کتنے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھوکا جب ہوتا ہے تو وہ خونخوار ہو جاتا ہے، اور جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کے باطن میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، موسیٰ آئیے کلام کرنا چاہتے ہیں، 40 دن روزے رکھ کر آئیے۔ کیا کہا؟ 40 دن روزے رکھ کر آئیے، یعنی اللہ ہم کلام کرنے سے پہلے 40 دن روزے رکھوا رہا ہے، بھوکا رکھواتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، عیسیٰ بھوکے رہا کریں، دیدار کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو انسان جو ہے نا، اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے نا ساتوں ہاتھوں سے نہیں کھاتا، آپ اپنے پیٹ میں 3 حصے کر لیں، 2 حصہ کھانا کھائیں اور ایک خالی رکھیں، تاکہ پیٹ بھر جاتا ہے نا تو انسان کو مستی سوچتی ہے، تو کم کھانے کا کنٹرول رکھیں۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیبات دلاتے تھے اور آپ بتاتے تھے کہ کس طرح تبلیغ کی جائے۔ توجہ ہے آپ کی، آسانی بات ہے۔ حضور کیا کرتے تھے؟ آسانی۔ حدیث میں کیا آیا کہ تم آسانی کے لیے آئے ہو، تنگی پیدا کرنے کے لیے، بولیے نا، تو ہم اپنی لائف کے اندر آسانی پیدا کریں، اپنی بیوی بچوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ یہ نہیں گھر میں جاتے ہر وقت آنکھیں ایسے ہیں، ٹیڑھے منہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں 3 سال سے میاں بیوی بات ہی نہیں کرتے۔ بھلا گھرانا ہے، میاں بیوی آپس میں روٹھے بیٹھے ہوئے،
بچوں سے ہمارا رویہ ایسا ہے کہ باہر کے بچے کو بچہ ماشاء اللہ کتنا اچھا بچہ ہے، اور ہر وقت تو ایسا کرتا رہتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں، باہر کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، تضاد ہے، بچے باغی ہو جائیں گے. بچوں سے پیار کریں، بچوں کو عزت دیں، بچوں کو گھر میں عزت دیں، ان کو اپنے مشوروں میں شامل کریں. پوچھیں بیٹا میں بازار جا رہا ہوں، کیا پکانا چاہیے آج، چلو آؤ میرے ساتھ چلو، اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ بچے آپ کے فیصلوں میں شامل ہوں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے اس منصب کو جو سنبھالیں گے تو آپ نے تربیت کہاں کی اس کی. تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دین کو سیکھیں، اپنے بیوی سے مشورہ کریں، لیکن حکم آپ کا چلنا چاہیے گھر میں، بیوی کا نہیں چلنا چاہیے. گھر میں مشورہ ضرور کریں، آپ بیوی کو عزت دیں، اپنی بیوی کی برائی اپنے گھر والوں کے سامنے نہ کریں، اپنی بیوی کی برائی آپ اپنے خاندان میں نہ کریں. یاد رکھیے اگر آپ نے عزت نہیں دی تو آپ کے خاندان والے بھی عزت نہیں دیں گے. تو آسانی پیدا کریں ان کے لیے. بھائی زندگی بھر ان کے ساتھ نبھانا ہے ہم نے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نوجوانوں کا عالم کیا ہے، بے وقوفی کیا کرتے ہیں کہ بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے نا پورے 4 دانگے عالم اس کا چرچا کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کیا لوگ اس کی عزت کریں گے؟ بولے نا. ہم نے جب خود عزت نہیں دی اپنی بیوی، اپنی عزت کا جنازہ ہم خود نکالتے اور پھر کل کہتے ہیں یار میری بیوی کی کوئی عزت نہیں کرتا. میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں، بھائی اگر کوئی چیز پسند نہیں آئے وہیں میاں بیوی لڑنا شروع. آپ بتائیں کہ وہ 3rd پرسن کے اوپر کیا امپریشن گیا؟ یہی گیا نا، یہ میاں بیوی اب کبھی وہاں سے گزریں گے، ہاں یہ دیکھو وہ جا رہے ہیں، میاں بیوی لڑتے تھے نا، تو آپ کی کیا عزت رہ گئی؟ تو گھر کی بات گھر کے اندر رہے، 4 دیواری کے اندر رہے. اور پھر ہر وقت جو ہے نا اچھا نہیں لگتا. حضور نے کیا فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں، میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں اور آپ نے نبھا کر بتایا کہ ازواج کو کیسے نبھایا جاتا ہے. ہر ایک بیوی آپ کی دل و جان سے فریفتہ تھی، ہم سے ایک بیوی نہیں سمجھتی. آقا دو جہاں نے اتنا معتدل رویہ اختیار فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی محترم کے پاس، زوجہ محترم کے پاس آپ جاتے اور جا کر تھوڑا ٹائم لگاتے، اور جن کے پاس رات گزارنی ہوتی، جن کی باری ہوتی، حضور ان کے گھر میں اسٹے کرتے تھے. اس ترتیب کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ نبی پاک نے زندگی گزار کر دکھایا کہ تم تو ایک بیوی کے ساتھ عدل نہیں کرتے، میں نے دونوں ازواج کے ساتھ عدل کر کے دکھایا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ تو ہم آسانی فراہم کریں. اچھا جب آسانی بانٹیں گے نا تو اکاؤنٹ میں آسانی جمع ہو جائے گا. آسانی جو چیز بانٹی جاتی ہے وہی جمع ہوتی ہے نا اکاؤنٹ میں. آسانی کیسے بانٹ سکتے؟ بھائی دیکھیے، آپ معاشرے والوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے. اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں، فیس بک پر لائیو جا رہا ہے، میری بات سن رہے ہوں گے، میں ڈاکٹر بھائیوں سے بھی کہتا ہوں آپ ڈاکٹر ہیں تو بھائی آپ کی فیس ہوگی، یقیناً آپ لیجیے. جو لوگ اسٹیبل ہیں آپ ان سے لیجیے. لیکن اپنی زندگی میں آپ آسانی یہ بھی رکھیں کہ یار میں مہینے کے اندر یا ہفتے کے اندر 10 غریب مریضوں کو بھی دیکھوں گا، بغیر پیسے کو دیکھوں گا. دیکھیے 10 مریضوں کے لیے آسانی کر دی آپ نے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک گوالا ہے، دودھ بیچتا ہے، ماشاءاللہ آپ کے 10 20 25 من دودھ بک جائے، آپ بیچیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یار محلے کے اندر بعض گھرانے ایسے ہیں جو یتیم بچے رہتے ہیں، بیوہ رہتے ہیں، تو یار 10-8 گھروں کو تو ایسے ہی جو ہے فری میں دودھ دے دے تو اللہ تیرے دودھ میں برکت دے دے گا. آسانی بانٹیں ہے بھائی. اچھا مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ اکثر و بیشتر پتہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہمارے لوگ جو ہے نا، جو بڑی دکان ہوتی ہے نا بازار میں، اس میں جا کر کے سودا لیتے ہیں. یار کبھی کبھار آپ دیکھیں کہ ایک چھاپڑی لگا کر بچہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہے، آپ جائیں، آپ اس سے دھنیا پتا یا کوئی ایسی چیز آپ اس سے لے لیں. یار وہ بھیک نہیں مانگ رہا، لیکن اپنے چھاپڑی لے کر بیٹھا ہے. آپ اس کے لیے کیا آسانی کریں؟ آپ بڑی دکان والے سے بھی لیں گے، بڑی دکان سے تو سبھی لیتے ہیں، لیکن کہیں پہ کوئی ایک پتھارا لے کر بیٹھا ہے، آپ اس سے سودا لے لیں تو یہ بھی اس کے ساتھ آسانی ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے. اچھا یہاں تک سکھایا آسانی. حضور جب جاتے تھے نا بازار تو پڑوسیوں سے پوچھتے تھے بھائی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے کیا؟ یار یہ آسانی بھی نہیں کر سکتے ہم کسی پڑوسی کے لیے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں.
یعنی آپ کے فلیٹ کے اندر 4 مکانات ہیں تو یار اتنا تعلق تو ہمارا اچھا ہونا چاہیے نا پڑوسیوں کے ساتھ، کہ آپ بازار جا رہے ہیں، بازار دور ہے، گول مارکیٹ مثال کے طور پہ دور ہے، اور یہاں سے آپ جا رہے ہیں سامان لینے، تو آپ کہیں کہ کچھ منگانا ہو تو بتا دیں میں وہی مارکیٹ جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کوئی مرد حضرات نہ ہو یا کچھ نہ ہو، تو آپ ان کے لیے یہ بھی آسانی فراہم کر سکتے ہیں کہ وہ بیچارے بولے یار میرے پڑوسی نے میرے ساتھ اتنا خیال رکھا۔ تو یہ پڑوسی کا تعلق رسول پاک نے جو بیان کیا کہ جب آپ بازار جاتے تو پوچھ کر جاتے تھے کچھ منگانا ہے تو بتا دو، تو آپ اور ہم بھی کسی اپنے پڑوسی کے ساتھ آسانی کر سکتے ہیں۔ آخری باتیں سمجھ لیجئے، حضور نے فرمایا یعنی کہ 7ویں کہا پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے والا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے تھے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے تھے، یعنی با اختیار نبی آئے، بے اختیار نبی بولے نا نہیں آئے، کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام انتظار کرے۔ ایک صحابی آ گئے، حضور نے کہا کہ بھائی تم قربانی کرو، کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو 6 ماہ کی بکری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اسی کو کر دو، تم اسی کو کر دو، تمہاری قربانی قبول ہو جائے گی۔ ہمارے لیے بکری کے لیے 1 سال کا سن مکمل ہونا ضروری ہے، لیکن حضور نے اپنے خصوصی اختیار سے صحابی سے کہا تم 6 مہینے کی کر دو، اللہ قبول فرما لے گا۔ ہم اور آپ آئیں تو 2 گواہی قبول کی جائے گی، حضرت حذیفہ کی 1 کی گواہی 2 کے برابر قرار دی جائے گی۔ تو حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جسے چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں وہ حرام کرتے ہیں۔ اور 8ویں جو بات ہے وہ بہت اہم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا دین، اس میں اللہ نے کہا کہ وہ بوجھ اتارنے آیا ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور کیا کرنے آئے؟ بولے بوجھ اتارنے آئے۔ حضور کیا کرنے آئے؟ بوجھ اتارنے آئے۔ بوجھ کیا تھا ہم پر؟ بوجھ تھا اللہ اکبر، پچھلے قوموں کے اوپر اگر گناہ کر دیتے تھے تو ان کے گھر کے دروازے پر گناہ گار لکھ دیا جاتا تھا۔ اگر پچھلی قوم والے گناہ کر دیتے تھے تو اس عضو کو جس سے گناہ کیا اسے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ناپاکی کپڑے میں لگ جاتی تھی تو حکم یہ تھا سابقہ شریعتوں کے اندر کہ اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ دیا جائے۔ ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، ان کے لیے تیمم کی عبادت، تیمم کرنے سے پاکی حاصل نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے پوری زمین کو مسجد نہیں بنایا گیا تھا، انہیں خاص عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنی ہوتی تھی اور سوائے پانی کے طہارت وہ کر نہیں سکتے تھے۔ یہ ان کے لیے سخت احکامات تھے کہ کپڑے کو کاٹ دیا جائے، عضو کو کاٹ دیا جائے، اور اگر کوئی شخص نے کسی نے قتل عامد کر دیا، جان بوجھ کر قتل کر دیا، تو ان کے لیے پھر قصاص ہی تھا، دیت نہیں تھی۔ سلام 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 اے محمد رسول اللہ، آپ کے ذات مبارکہ کہ آپ تشریف لائے تو یہ سارے کے سارے بوجھ کو اللہ نے اتار کر رکھ دیا۔ اب ہم کتنا ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، ہمارے گھر کے دروازے پر گناہگار نہیں لکھا جاتا۔ آج ہمارے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو کاٹنے کا حکم نہیں، پانی سے دھونے کا حکم کر دیا گیا۔ آج ہمارے پاس پانی میسر نہیں ہے تو پاک مٹی پر ہاتھ پھیر کر تیمم کی عبادت کو مشروع قرار دے دیا گیا۔ آج ہم کسی جگہ پر چلے جائیں، نماز کا وقت ہو جائے، کہا کہ جاؤ اسی جگہ نماز پڑھ لو، تمہارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ پچھلی قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، جاؤ جنگوں میں جتنے مال غنیمت ملتی ہے تقسیم کر کر اس سے استفادہ کرو۔ سلام ہے آقا دو جہاں کے اس دین پر کہ جس دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کی کہ کم اعمال میں بڑے بڑے اجر و ثواب سے مستفیض کر دیا جاتا ہے، چھوٹے سے عمل سے بڑے بڑے اعمال۔ اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، آخری بات سن لیجئے گا، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ شکور ہے نا، اللہ شکور ہے۔ اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ شکور ہے۔ ملا علی قاری نے نہیں فرمایا، یہ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ شکور کا معنی ہوتا ہے کم عمل پر زیادہ اجر دینے والا، کم عمل پر زیادہ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شکور۔ تو اللہ کیا ہے؟ شکور ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی بیوہ ہے نا، خاتون بیوہ، اور اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور اپنے بچوں کو پالا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ساری زندگی جو بیوہ نے اپنے بچوں کی کفالت کی ہے نا، اللہ اسے غازی میدان، غازی جنگ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس نے غازی بن کر زندگی گزاری، سبحان اللہ۔
کتنا بڑا اجر ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا خواب میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میں گنہگار تھا، سیاہکار تھا، خطا کار تھا، میرے گناہوں کا پلڑا بھاری تھا، شرمندگی سے خجل خجل میرے پاس الفاظ نہ تھے۔ اچانک ایک مٹی کی تھیلی میرے نامۂ اعمال کے نیکی کے پلڑے میں ڈال دی گئی تو میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دیا گیا۔ شکور کا معنی ہے قلیل عمل پر زیادہ اجر دینے والا۔ تو میں نے رب سے پوچھا اے میرے مالک یہ کون سی مٹی ہے جس کا وزن میرے پلڑے میں اتنا بھاری ہے؟ تو سنو 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 یہ دین کتنا برکت والا، کتنا آسان دین ہے۔ کہا ملا علی قاری سے کہ رب کائنات نے فرمایا تو فلاں بندہ مومن کے میت میں گیا تھا اور قبر پر جا کر مٹھی بھر کر جو تو نے مٹی ڈالی تھی وہ بچا کر رکھ لیا گیا تھا، اور آج تجھے جب ضرورت پڑی ہے تیرے گناہ کا پلڑا بھاری تھا، نیکیوں کا ہلکا ہو گیا، تو بندہ مومن کے قبر پر ڈالی ہوئی مٹی کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا گیا تو اللہ نے اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اندازہ لگایا چھوٹا سا عمل یار، چھوٹا سا عمل، مٹی ڈالتے ہیں کون؟ آج ہمارے یہاں تو لوگ مٹی بھی ڈالنے سے جناب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تمہارا میرا مٹی ڈالنا بھی اللہ کی بارگاہ میں رہے گا نہیں جاتا۔ تو یہ دین بڑا پیارا، بڑا آسان دین ہے، اس دین کو سیکھیے، سمجھیے، اور اس دین کو سیکھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 9 اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ آج کا درس مکمل ہوا، گھر جائیں تو آج کوشش کیجئے کہ جو ذہن میں یہ فکر لے کر جائیں کہ ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں۔ دیکھیں باہر آپ بہت اچھے ہیں، یہ پوری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گھر زندگی گزار کر دکھایا۔ ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں، اپنے گھر میں ماں باپ بھی ہیں، اپنے گھر میں بیوی بچے بھی ہیں، تو گھر کے اندر پتہ کیا کریں، ٹائم تھوڑا دیا، اتوار کا دن ہے کوشش کریں ٹائم دیں، بیٹھیں ان کے ساتھ، ماں باپ کے پاس ضرور بیٹھا کریں۔ ماں باپ آپ سے پیسہ نہیں مانگتے، بڑھاپے میں ان کو کیا چاہیے؟ ان کو صرف ٹائم چاہیے، آپ ان کے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ اور خاص طور پہ جن کے یہاں ماں کا انتقال ہو گیا نا تو باپ کو تنہا مت چھوڑیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ باپ اپنا دل کا بوجھ اپنی بوڑھی بیوی سے کہہ کر ہلکا کر لیتا تھا، تو وہ اپنے دل کا بوجھ اپنی بہو سے تو نہیں کہہ سکتا، اور نہ اپنے پوتے پوتیوں سے کہہ سکتا ہے۔ اب وہ دل میں بوجھ رہتا ہے، وہ کسی سے ذکر نہیں کرتا۔ آپ اپنے باپ کے فرینڈ بن جائیے، دوست بن جائیے، اور ان کے قریب بیٹھ کر کے آپ ان سے پوچھئے کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ بتائیں، میں حل کرتا ہوں۔ ارے میرے بابا جان، ارے آپ بتائیں، سینے سے لگا لیں، گلے سے لگا لیں، پوچھیں، آپ کچھ نہ کریں۔ بیماری کیسے پلتی ہے کہ اندر جب چیزیں رہ جاتی ہیں تو بیماریاں بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ جب آپ والد اپنا بوجھ اتار کر باہر رکھ دیں گے آپ کے سامنے تو وہ اندر سے خود بخود ہلکے ہو جائیں گے۔ ان کو یار پیسے دولت، بوڑھا باپ تھوڑی کہتا ہے کہ مجھے اچھے اچھے کپڑے لا کر دے، مجھے اچھے جوتے لا کر دے، نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھو، گھر کو توجہ دیں، آپ گھر کی زندگی اچھی کریں۔ جس کا گھر اچھا ہوگا نا تو ہمارا معاشرہ خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ جب ہم گھر سے لڑ کے نکلتے ہیں تو کاروبار میں بھی لڑتے ہیں، باہر بھی لڑتے ہیں۔ گھر کا ماحول اچھا رہے گا تو انشاءاللہ ہمارے باہر میں بھی امن و سکون رہے گا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب کریم قرآن کے نور سے ہمارے گھروں کو منور فرما دے، ہمارے باطن کو جگمگا دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال کے اندر جتنی کمی کجی رہ گئی ہے، نقص عیب گھاٹا خسارہ رہ گیا ہے، یا اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرما۔ آج ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں اوصاف مصطفیٰ سماعت کیے۔ میرے آقا کی عظمتیں بہت بلند ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ ہوتا ہے پھلے گا تیرا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا کوئی جو ہے احاطہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تو نے اوصاف کمالات حمیدہ عطا فرمائے تھے، یا اللہ ان اوصاف میں سے کچھ چھیٹے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ نبی دو عالم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گھروں کی ناچاکیاں دور فرما دے۔ اللہ ہمیں محبتوں کا درس دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ اسے محبتوں میں تبدیل فرما۔ یا رب کریم، یا رب کریم ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔